1971 کا سال ایران کی تاریخ میں ایک ایسا سال جس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف مبتلا کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا کہ وہ فارس کی سلطنت کے 2500 سال مکمل ہونے کا جشن منائیں گے۔ یہ جشن صرف ایک قومی ترکیب نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شاندار اور مہنگا پروگرام تھا جس کا مقصد پوری دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ ایران کی سلطنت کتنی قدیم، طاقتور اور عظیم ہے۔ یہ ترکیب ایران کے تاریخی مقام پرسپولس میں منعقد کی گئی۔ پرسپولس وہ جگہ ہے جہاں کبھی سائرس اعظم دارالاعظم کی عظیم فارس سلطنت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ شاہ ایران نے فیصلہ کیا کہ اس قدیم سلطنت کی یاد میں ایک ایسا جشن منایا جائے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اس ترکیب کی تیاری کئی مہینوں پہلے شروع ہو گئی تھی۔ پرسپولس کے قریب ایک شاندار شاہی خیمہ بستی ٹینٹ سٹی بنائی گئی۔ یہ عام خیمے نہیں تھے اور شاہانہ انداز کے خیمے تھے جنہیں فرانس کی کمپنیوں نے تیار کیا تھا۔ ہر خیمے ایک شاہی محل کی طرح سجایا ہوا تھا۔ ان میں جدید سہولیات، قدیمی فرنیچر اور شاندار سجاوٹ موجود تھی۔ اس جشن کے لیے دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک کے بادشاہوں، صدروں، سربراہان کو دعوت دی گئی۔ دنیا کے کئی اہم رہنما اس ترکیب میں شریک ہوئے۔ شاہانہ ضیافت اس جشن کا سب سے مشہور حصہ شاہانہ ضیافت تھی۔ یہ ضیافت دنیا کے مشہور فرانسیسی ریسٹورنٹ میگزیمز آف پیرس نے تیار کی۔ مہمانوں کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا۔ مینیو میں انتہائی مہنگے اور نایاب کھانے شامل تھے۔ دنیا بھر کے قدیمی مشروبات اور بہترین کھانے اس ضیافت کا حصہ تھے۔ اس ترکیب کو اس وقت دنیا کی سب سے مہنگی شاہی پارٹی کہا گیا۔ فوجی پریڈ اور تاریخی مظاہرے۔ جشن کے دوران ایک شاندار فوجی پریڈ بھی منعقد ہوئی۔ اس پریڈ میں ایران کی فوج نے مختلف تاریخی اداروں کے لباس پہن کر مارچ کیا۔ یہ پریڈ دراصل ایران کی 2500 سالہ تاریخ کو دکھانے کے لیے ترتیب دی گئی تھی۔ قدیم فارسی سپاہیوں سے لے کر جدید ایرانی فوج تک ہر دور کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ روشنیوں اور آتش بازی کا بھی شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ رات کے وقت پرسپولس کی تاریخی عمارتیں روشن سے جگمگا اٹھی۔ دنیا کا رد عمل۔ اگر یہ جشن انتہائی شاندار لیکن دنیا بھر میں اس پر تنقید بھی ہوئی۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ترکیب ضرورت سے زیادہ مہنگی ہے۔ اس وقت ایران کے اندر بھی بہت سے لوگ غربت اور معاشی مشکلات کا شکار تھے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے شاہ ایران نے اربوں روپے اس جشن پر خرچ کر دیے۔ کچھ اندازوں کے مطابق اس جشن پر کروڑوں ڈالرز خرچ ہوئے۔ عوامی رد عمل۔ ایران کے اندر بھی اس جشن پر شدید تنقید ہوئی۔ مذہبی رہنماؤں اور سیاسی شخصیات نے اسے فضول خرچی اور شاہانہ غرور قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کی پرآتشی ترکیبات مناسب نہیں۔ یہی وہ دور تھا جب ایران میں شاہ کے خلاف عوامی ناراضگی بڑھ رہی تھی۔ کئی مبصرین کے مطابق یہی ناراضگی بعد میں ایران کے اسلامی انقلاب 1979 کا ایک سبب بنی۔ تاریخی اہمیت۔ اگرچہ اس جشن پر تنقید ہوئی لیکن تاریخ میں یہ ترکیب ایک اہم واقعے کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ یہ جشن اس بات کی علامت تھا کہ شاہ ایران اپنی حکومت کو قدیم فارسی سلطنت کی روایت سے جوڑنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا ایران کو ایک طاقتور اور قدیم تہذیب کے طور پر دیکھے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ صرف شاندار ترکیبات کسی حکومت کو مضبوط نہیں بنا سکتی۔ عوام کی خوشحالی، انصاف اور اعتماد ہی کسی بھی ریاست کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ اختتام۔ 1971 کا 2500 سالہ جشن بلا شبہ تاریخ کی سب سے شاندار شاہی ترکیبات میں سے ایک تھا، لیکن یہ جشن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ طاقت اور شان و شوکت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ چند ہی سال بعد ایران میں انقلاب آیا اور شاہ ایران کی حکومت ختم ہو گئی۔ تاریخ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں۔